ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے سچی بات کے خصوصی پروگرام میں۔ ناظرین، آج کل ہم اکثر فاشزم یعنی فسطائیت کا نام سن رہے ہیں، اور بعض لوگ تو شاید سن کر پریشان ہو چکے ہو کہ آخر کیا بلا ہے۔ تو فاشزم بنیادی طور پر کیا ہے، کیا مطلب، کیا مقصد، کیا اس کی نشانیاں ہیں، اور ہمارے ملک عزیز میں اس کی کتنی علامتیں ظاہر ہو چکی ہے، اور خاص طور پر ہمارا ملک اس وقت کس دوراہے پر کھڑا ہے۔ آئیے آج ان سب چیزوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے اب تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے کرم فوراً وہ سبسکرائب کر لیں، اور لیٹسٹ اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن پر کلک بھی کریں۔ تو ناظرین، فیشزم بنیادی طور پر لاطینی زبان کا لفظ ہے، جس کا مطلب ہے ایک ایسی قوم پرستی جو آمیریت یعنی ڈکٹیٹرشپ کا رجحان رکھتی ہو، اور اس کی تعریف یہی ہے کہ اپنے مخالفین کو طاقت کی بنیاد پر دبایا جائے، یا پھر طاقت کے بل بوتے پر کسی معاشرے یا قوم پر ڈکٹیٹرشپ مسلط کرنا، آمیریت مسلط کرنا فیشزم کہلاتا ہے۔ اور جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو اس کی تاریخ کا آغاز بھی یورپ سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، یورپ کا مشہور ملک اٹلی سے اس کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے، جہاں سب سے پہلے فسطائیت کا آغاز ہوا، اور اس کا پہلا بانی مسولینی تھا۔ درمیان میں بھی عرض کرتا چلوں کہ فاشزم کی مختصر تاریخ میں آپ کو سناؤں گا، لیکن آپ تاریخ سنتے ہوئے ملک کے موجودہ منظرنامے کو بھی ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ تو چلتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک دلچسپ بات آپ کو یہ سنانا چاہوں گا کہ مسولینی جو اس فیشزم کا بانی ہے، یہ پہلے خود سوشلسٹ پارٹی آف اٹلی کا ممبر تھا، مگر وہ پارٹی سے اس بات پر خفا تھا کہ سوشلسٹ پارٹی نے اٹلی کے حکمراں طبقے کا فرسٹ ورلڈ وار میں ساتھ دینے کے بجائے اس کی مخالفت کی تھی۔ صرف اس بنیاد پر اس نے اپنی فاشسٹ پارٹی کی بنیاد رکھی، اور اس جماعت کے ماننے والوں کا شرٹ بلیک ہوا کرتا تھا، یعنی بلیک شرٹ وہ پہنتے تھے، اور ان کا دعویٰ تھا کہ ہم اٹلی کو ایک عظیم ملک بنائیں گے، اور انہوں نے اپنا سب سے بڑا مخالف کمیونزم اور سوشلزم کو قرار دیا۔ اور اس وقت تک پورے یورپ میں مزدوروں کی یونین کافی منظم اور طاقتور ہوتی نظر آ رہی تھی۔ تو مسولینی کی تحریک کے ماننے والوں نے سب سے پہلے یونین توڑنے اور ان مزدوروں کو مار پیٹ کے ذریعے مختلف اداروں اور علاقوں سے بھگانے کا کام شروع کر دیا، اور سب سے پہلے ان علاقوں کو اپنے کنٹرول میں لیا۔ جی ہاں، اور اس تحریک کی اثر اندازی کو دیکھ کر، یعنی مزدوروں کو مارنا، ان کی یونین کو توڑنا، ان کاموں کو دیکھ کر اس وقت وہاں کے بڑے بڑے جو سرمایہ دار، زمیندار اور جاگیرداروں نے اس موومنٹ کا ساتھ دینا شروع کیا، اور بے تحاشا مالی امداد بھی کی، اس لیے کہ یہ مزدوروں، ٹریڈ یونین، کمیونسٹ، سوشلسٹ اور بائیں بازو کی تحریکوں کو توڑ رہے تھے۔ ناظرین، پھر آگے بڑھتے ہیں اور تاریخ نے رخ موڑا، اور جانتے ہیں اب کیا ہوا؟ 50 کی دہائی میں، یعنی 1945 میں دوسری جنگ عظیم کا جب خاتمہ ہوا، ختم ہوئی، تو جنگ عظیم دوم کی سیکنڈ ورلڈ وار کی تباہ کاریوں کو دیکھ کر یورپ کے تمام ممالک اس بات پر متفق ہوئے کہ فاشزم یعنی فسطائیت ایک برا نظریہ ہے، اور آئندہ کبھی ایسی فسطائیت کی قوتوں کو نہ پنپنے دیا جائے، اور نہ ہی ان کا اقتدار کا راستہ، اور نہ ہی ان کو اقتدار کے راستے تک پہنچا دیا جائے۔ اور یہ لفظ اتنی نفرت ہوئی یورپ کے اندر اس تحریک سے اور اس نظریے سے، یہ لفظ یورپ میں گالی اور تہمت بن گیا، کیونکہ یورپ نے فسطائی تحریک کو ہی اور اسی مومنٹ کو جنگ عظیم دوم کا ذمہ دار اور اس جنگ کی تمام جانی اور مالی نقصان کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا۔ بہرحال اس مختصر تاریخ کے بعد
ان چند خطرناک علامات کی طرف ہمارے ناظرین کی توجہ مبذول کرنا چاہوں گا جو آپ کو ہر چار جانب سے اس وقت نظر آئے گی کہ ہمارا عزیز ملک اس وقت کس طرح ان چیزوں کا شکار ہو رہا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کچھ علامتیں۔ تو فیشزم کی سب سے پہلی علامت ایک مضبوط اور وطن پرستی کا ملک پر تھوپا جانا ہے۔ ایک قسم کی وطن پرستی ہوتی ہے جس کا انحصار صرف نفرت اور تنگ نظری پر ہوتا ہے، اور اس میں یونٹی کا منشا نہیں ہوتا، اتحاد مقصود نہیں ہوتا، بلکہ عام شہریوں کو ان کے گھروں سے نکال کر انہیں غیر قانونی شہری کہا جاتا ہے۔ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اس وقت پورے ملک میں کس مسئلے پر لوگ سڑکوں پر اتر آئے، آپ جان سکتے ہیں۔ جی ہاں، تو دوسری علامت فیشزم کی ہے انسانی حقوق یعنی ہیومن رائٹ کی بے دریغ پامالی۔ آپ نیٹ پر سرچ کر کے دیکھیے 2014 سے 2019 کے درمیان نفرت کی بنیاد پر کرائم کی شرح 10% بڑھ گئی ہے۔ پہلو خان سے لے کر تبریز انصاری سے ہوتے ہوئے اس وقت تک یہ فہرست رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ تیسری علامت میڈیا ذرائع ابلاغ پر مکمل کنٹرول، اور اس کی تفصیلات میں تو شاید جانے کی مجھے ہرگز ضرورت نہیں کہ اس وقت ہمارے ملک کے اسٹریم میڈیا کا کیا حال ہے، کیا بات کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کس طرح کا ڈیبیٹ چل رہا ہے، کن کی تعریف کی جا رہی ہے۔ آپ دن رات دیکھ رہے ہیں اور دیکھ کر آپ تھک بھی چکے ہوں گے، پریشان ہو چکے ہوں گے، اور شاید اب آپ نے ٹی وی کھولنا بھی بند کر دیا ہوگا اور اس مصیبت سے آپ نے توبہ بھی کر لی ہوگی۔ چوتھی علامت قومی سلامتی کے تئیں حد سے بڑے ہوئے جذبات اور دشمنوں کی تعداد میں اضافہ کر کے ان کا ڈر لوگوں کی اور عوام کے دلوں میں بٹھانا، اور یہ کہنا کہ دشمنوں سے بہت خطرہ ہے، ہم آئیں گے تو بچائیں گے۔ پانچویں علامت حکومت اور مذہب کو ایک دوسرے میں ملایا جائے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ مذہب و نسل کی بنیاد پر تفریق، بانٹنا، فلاں مذہب فلاں نسل، توڑنا، آپس میں اسی لیے دشمنیاں قائم کرنا، یہ مقصد ہوتا ہے۔ چھٹی علامت فیشزم کی چھٹی علامت ہے ہر قسم کے اختلافات کو دبانا۔ اختلافات تو چھوڑیے، کسی طرح کا آپ سوال نہیں کر سکتے، ان کی کسی بات پر بھی آپ سوال نہیں کھڑا کر سکتے، ان سے اختلاف نہیں کر سکتے، وہ جو کر رہے ہیں آپ کو 100% ماننا ہے، ورنہ پھر وہ آپ کو راستے کا روڑا سمجھیں گے اور آپ کو راستے سے صاف کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ ہے علامت۔ اور ساتویں اور آخری ایک علامت انتخابی جو نظام ہے، الیکشن کا جو سسٹم ہے، اس سے آزادی کا ختم ہونا۔ ہمارے ملک میں الیکشن کمیشن مسلسل بڑے بڑے افسران کو ٹرانسفر کرتے رہے ہیں۔ بس اتنی سی بات سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت الیکشن کا جو سسٹم ہے وہ کس حد پر چل رہا ہے ملک کے اندر۔ ناظرین، یہ وہ خطرناک 7 علامتیں ہیں جس کو 2017 میں اقوام متحدہ کے ہولوکاسٹ میموریل میوزیم نے اپنی مرکزی لابی میں ایک پوسٹر پر نصب کیا تھا۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، کئی سالوں پہلے تک یہ کہا جاتا تھا کہ ملک میں فوج سیکولر ہے اور ان کے آپس میں ملاقات کے لیے بھی سخت قوانین تھے، یہاں تک کہ اگر ایک بھائی ایک فوج کا بڑا ہے اور دوسرا بھائی ایک فوج کا ادنا ملازم بھی ہو تو دونوں حکومت کی قانون کی روح سے گفتگو تک نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو گفتگو کرنا بھی ہو تو صدر جمہوریہ کی اجازت ضروری تھی، یہ قانون تھا۔ اور یہ قانون اس لیے تھا کہ کسی بھی ملک کی جمہوریت، کسی بھی طرح ملک کی جمہوریت کمزور ہو کر فوجی انقلاب اور ڈکٹیٹرشپ کو ہوا نہ مل سکے۔ لیکن چند دنوں پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ جنرل وپن راوت کو حکومت نے چیف آف ڈیفنس اسٹاف CDF بنایا۔
اب تک تینوں فوجوں کے سربراہ الگ الگ ہوا کرتے تھے اور وہ آپس میں پریزیڈنٹ آف انڈیا یعنی صدر جمہوریہ کی اجازت سے ہی گفتگو کر سکتے تھے. صدر جمہوریہ ان کا سربراہ ہوتا تھا. لیکن اب CDF راوت صاحب صدر کو جواب دہ نہیں ہے بلکہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہیں. اگر آپ اس نقطے کو سمجھ گئے تو آگے والی بات آپ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگے گی اور نہ مجھے سمجھانے کی ضرورت ہوگی کہ اس فیصلے سے کیا پیغام مل رہا ہے. ناظرین، ان سب کے باوجود ہم بھول نہیں سکتے. سلام ہو ان تمام نوجوانوں پر جو متحد منظم ہو کر مسلسل احتجاج کر رہے ہیں، مختلف میدانوں میں کر رہے ہیں. رکاوٹیں آ رہی ہے، طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن وہ نوجوان ہیں جو ڈٹ کر ملک کے دستور و آئین کی حفاظت کے لیے اپنی جان و مال تک کی قربانی دے رہے ہیں. لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ لڑائی اتنی مختصر نہیں ہے، لمبی لڑائی ہے اور خاص طور پر آئندہ آنے والے 4-5 سال تو اس ملک کی قسمت کا فیصلہ کرنے والے ہیں. یہ 4-5 سال بتائیں گے کہ ملک آگے کہاں جانے والا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے. اس لیے ہمیں ابھی سے اس کے لیے پوری ہمت و جرأت کے ساتھ ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے. ناظرین، چلتے چلتے یہ عرض کرنا بھی میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ملک کے مائناس عالم دین اور جدید اسلوب میں اپنی شیریں گفتگو کے لیے مشہور محترم المقام مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے پہلے جامعہ ملیہ اور پھر شاہین باغ پہنچ کر شاہی صفت نوجوانوں سے خطاب کرنے کے ساتھ ساتھ جو قائدانہ رول ادا کیا ہے، اس کے لیے پوری ملت اسلامیہ ہندیہ مولانا کی خدمت کو سلام پیش کرتی ہے، آپ کی جرأت اور ہمت کو سلام کرتی ہے، آپ کی دانشمندی کی گواہ ہے اور مولانا کے حق میں دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا کو صحت اور عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرما کر تادیر ان سے ملت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے. اسی پر آپ اپنے میزبان کو بھی اجازت دیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.